اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 7 اپریل 2021، بروز جمعرات، دہم جونیئر۔ لیکچر نمبر 4 ہے اسلامیات لازمی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال، آیات 14 تا 16، لفظی و بامحاورہ ترجمہ، حدیث نمبر 2۔ ہمارے آج کے تدریسی مقاصد ہیں: اس لیکچر کے بعد طلباء یہ جان سکیں گے کہ میدان میں پیٹھ پھیرنے والوں کا کیا انجام ہے، اور یہ جان سکیں کہ کن 2 صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے بارش برسائی اور مسلمانوں پر پرسکون نیند طاری کر دی، اور وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال، آیات نمبر 14 تا 16 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم فذوقوہ وإن للکافرین عذاب النار۔ یہ مزہ تو چکھو اور یہ بھی جانتے رہو کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میدان بدر میں کفار کو سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دکھایا تاکہ عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔ اگلی آیت ہے ہماری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، زحفاً ولا تولوہم الادبار، لشکر جرار سے، تو مت پھیرنا ان سے پشتیں۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار کے لشکر جرار سے ہو جائے تو ان سے ڈر کر پیٹھ نہ پھیرنا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو پیغام دیا گیا ہے کہ جب مسلمان لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو میدان نہ چھوڑا جائے، اور اگر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگے گا تو اس سے دشمن فوج کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور اپنی فوج کے حوصلے پست، اس لیے کسی صورت بھی میدان جنگ نہ چھوڑا جائے۔ پھر اگلی آیت ہے، ومن، اور جو شخص، یولوہم، پھیرے گا ان سے، یومئذ، اس روز، دبرہ، الا متحرفاً، اپنی پیٹھ کو، سوائے اس کے اور وہ پینترا بدلنے والا ہو، لقتال، او متحیزاً، لڑائی میں، یا پلٹ کر آنے والا ہو، الی فئۃ، اپنے دستے کی طرف، فقد باء، تو وہ یقیناً مستحق ہوگا بغضب، غضب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ وہ جنگی چال کے طور پر پوزیشن بدلے یا اپنے دستے سے ملنے کے لیے واپس آئے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو وہ یقیناً اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ بہت برا انجام ہے۔ اب اس آیت میں 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب لڑائی کے دوران جنگی چال کے طور پر دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتے لڑتے ایک طرف پھر جاتا ہے، دشمن سمجھے کہ یہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں اور پھر اچانک حملہ کر دے، یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری بھی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی مجاہد لڑتا لڑتا اکیلا رہ جائے تو یہ میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے
تاکہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کر سکے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تشریح: اس حدیث کا موضوع علم کی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حصول فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ فطری تقاضا، علم حاصل کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ وہ دنیا میں ترقی کر سکے۔ مذہبی تقاضا، علم کے بغیر انسان نہ تو اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکتا ہے اور نہ ہی نیکی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پہچاننے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دعا کرنے کے لیے حکم دیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آخروی نجات۔ قیامت کے دن حقیقی نجات کا انحصار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی پر ہوگا، اس لیے ہر نیکی اور گناہ اور ہر اچائی کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اچھائی کی جائے اور برائی سے بچا جائے۔ اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی کے تحت اگر یہ مسلمان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تو مسلمان ہر میدان میں نمایاں ترقی کریں گے اور مسلمان پوری دنیا میں سربلند رہیں گے، اور یوں ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ ہماری آج کی سرگرمی ہے کن دو صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے یہ خوش خط لکھنا ہے۔ آج کی ڈائری ہے سورۃ الانفال آیت 14 تا 16، لفظی و با محاورہ ترجمہ، اور حدیث نمبر 2 یاد کرنی ہے اور رف رجسٹر پر لکھنی ہے۔ اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔